اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشستوں کی طرح آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی نشست ہم نے لگائی تھی خطائے اجتہادی کے متعلق۔ الحمدللہ عوام کو کافی فائدہ ہوا اور عوام اہل سنت نے کافی فائدہ اٹھایا اس سے، جس کی ہمیں مبارکیں بھی ملی۔ تو دوستو آج کی ہماری نشست کے مہمان میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نوید احمد گولڈوی چشتی حسینی صاحب، آپ ہی حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے ہم کو شرف بخشا اس بات کا۔ تو دوستو آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا موضوع ہے رخصت و عزیمت کے متعلق بحث۔ تو استاد محترم ہمارے اس کے متعلق جو ہے وضاحت کریں گے کہ رخصت کسے کہتے ہیں، عزیمت کسے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق جو اعتراضات اور جو آبات بنتے ہیں اس کی آج مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ تو میں استاد محترم سے سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رخصت و عزیمت کی تعریف کیا ہے، کہ رخصت کسے کہتے ہیں اور عزیمت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیمت کہتے ہیں ما لازم العباد بیجاب اللہ تعالی، وہ ان افعال کو، ان کاموں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم الافعال بیجاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے واجب کرنے سے جو بندوں پر لازم ہو اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ جی بے شک۔ اور رخصت کہتے ہیں ہے یا جواز الفعل مع القیام المقتضی للمنع، کسی فعل کی حرمت کی دلیل کے موجود ہوتے ہوئے اس کے جائز ہونے کو کہتے ہیں۔ جی بے شک۔ یعنی کسی عارضے کی وجہ سے حرمت کی دلیل بھی موجود ہے لیکن وہی حرام کام کرنا جائز ہے، جیسے مردار کی رخصت کے ہوتے ہوئے، مردار کے حرام ہوتے ہوئے اس کی رخصت موجود ہے۔ یہ قرآن پاک اس پر شاہد ہے۔ جی بے شک۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیے گئے۔ جی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو ناچار ہو جائے، خواہش کی وجہ سے نہیں اور نہ یہ کہ ضرورت سے آگے بڑھے، فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اس پر کوئی گناہ نہیں اگر ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے مجبوری کے باعث، جس طرح کہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اور کوئی حلال چیز میسر نہیں، اگر نہیں کھاتا تو جان جانے کا خطرہ ہے، یہی حرام چیزوں میں سے خنزیر کا گوشت تک اس کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اس کو رخصت کہتے ہیں کہ اس کی حرمت خنزیر کی اور شراب کی یا جو کچھ بھی ہے، حرمت بھی اپنی جگہ باقی ہے، ساتھ ہی کسی حالت میں اس کا جواز بھی آ جاتا ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ یعنی انتہائی مجبوری کے وقت انتہائی مجبوری کے یہ وقت بانٹ سکتا ہے اور شرع پاک نے اس کی اجازت بھی دے دی۔ اجازت دے دی۔ اچھا، دوسرا حضور سوال آپ سے یہ ہے کہ رخصت و عزیمت کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ رخصت اور عزیمت کی جو تعریف تو ہم نے کر دی، لیکن اس کا کیا قرآن و حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی بے شک کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے حرام ہوتے ہوئے بھی ان کی اجازت کسی صورت میں بنتی ہے۔ جی بے شک۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور ایک حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں۔ جی یہ میرے سامنے حاشیہ علامہ ساوی تفسیر جلالین شریف ہے۔ جی بے شک۔ اس میں فمن کفر باللہ، اس آیت کے تحت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن میں رخصت ہے۔ دیکھیں، فرمایا فمن کفر باللہ من بعد ایمانہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کفر کرے اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بعد اور دل مطمئن ہو ایمان پر، یعنی مسلمان ہوتے
نازلت حاضل آیہ فی عمار بن یاسر، یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ کب اور کیسے؟ وذالک انہ من جملۃ السبعۃ السابقین للاسلام، حضرت عمار بن یاسر ان لوگوں میں سے ہے، ان 7 لوگوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے، جن 7 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہم عمار و ابوہ یاسر و امہ سمیہ و صہیب و بلال و خباب و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 7 لوگ ہیں۔ وذالک ان الکفار اخذوہم وعذبوہم، اور انہی 7 لوگوں کو کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو سزائیں دی، لیرجعوا عن الایمان، تاکہ یہ ایمان سے واپس لوٹیں، ایمان سے رجوع کریں۔ فاما سمیہ ام عمار فربطوها بین بعیرین وضرب ابو جہل بحربۃ فی فرجها فماتت، حضرت سمیہ پاک جو حضرت عمار بن یاسر سرکار کی والدہ محترمہ تھی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ وقتل زوجها یاسر، اور حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمار پاک کے والد گرامی جو یاسر پاک ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وَهُمَ أَوَّلُ قَتِيلَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلام میں سب سے پہلے 2 شہید ہونے والے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ حضرت عمار پاک کا۔ وَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بَعْضَ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ، حضرت عمار بن یاسر سرکار کی زبان شریف سے وہ کلمات جاری ہو گئے جس کا وہ کافر ارادہ کرتے تھے، یعنی کلمات کفریہ جو بلانا چاہتے تھے آپ کی زبان سے وہ جاری ہو گئے۔ وَقَلْبُهُ كَارٌ لِذَالِكَ، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا۔ بے شک۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن عمارا کفر، حضور پاک سرکار تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عمار سرکار نے کفر کیا ہے۔ فقال کلا ان عمار مولی ایمانا من کرنے ہی علاقہ میں، فرمایا میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عمار کافر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقت تعالیٰ ایمان بلحمہ و دمہ، اور ایمان ان کے خون اور ان کے گوشت میں سرایت کر چکا ہے۔ فرمایا کلا ان عمارا مولی ایمانا من کرنے علاقہ دمہ، فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمار کفر کریں، ایمان تو ان کے سر سے کے بالوں سے قدموں تک سرایت کر چکا ہے۔ اور فرمایا وقت تعالیٰ ایمان بلحمہ و دمہ، اور ایمان ان کے خون اور ان کے گوشت میں مل چکا ہے۔ اور آگے فرمایا فاتا عمار وہو یبکی، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمار سرکار تشریف لائے اور رو رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وراک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معار کیا معاملہ ہے؟ فقال شر یا رسول اللہ، حضور بہت پیڑی بات ہوگی، بہت پیڑا معاملہ ہو گیا۔ شر یا رسول اللہ نلت منک و ذکرت، کہ کافروں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا ایسا بولے اور میں بول بیٹھا ہوں۔ فقال کیف وجدت قلبک، آپ نے فرمایا جب تو نے وہ کلمات جاری کیے ہیں زبان سے، تیرا دل کیسے، تو نے اپنے دل کو کیسے پایا؟ قال مطمئن بالایمان، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عینیہ، حضور پاک سرکار نے حضرت عمار بن یاسر کا ماتھا چوما، آپ سرکار نے بوسہ دیا۔ وقال له ان عادوا لك فقل لهم ما قلت، آپ نے فرمایا اے عمار اگر دوبارہ بھی ایسا معاملہ بنے تمہیں کافر پکڑ لیں اور پھر مجبور کریں، پھر اسی طرح کہہ دینا، جس طرح اب تم نے جو کلمات بولے اگر وہ مجبور کرتے ہیں پھر کر دینا۔ ایک یہ روایت، اس میں تھوڑا سا اشارہ یہ دیتا ہوں کہ جب یہ معاملہ بنا نا تو وہی آیت نازل ہوئی وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، جو کفر کریں ایمان کے بعد، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور ایمان پر دل مطمئن ہوں، ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ رخصت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل اس سے متعلق رخصت ملتی ہے، اس سے رخصت ملتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ آیت بھی رخصت کا حکم دے رہی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شریف کہ اگر پھر دوبارہ اس طرح کا معاملہ بنے پھر اسی طرح کہہ دینا، یہ حدیث بھی رخصت کی اجازت دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے رخصت پر عمل کرنا اللہ رسول کی اطاعت ہی ہوگی۔ اور اس سے ایک حضور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے،
تو اس کا یہ بھی مطلب واضح حضور پاک کی اجازت دے رہے ہیں جب بھی یہ معاملہ بنے تو آپ اس طرح کلمہ بول سکتے ہیں، اس طرح کلمہ بول تو سکتے یہ ہیں۔ ابتدائی اسلام کی تو بات نہ ہوئی، پھر یہ آپ تو اجازت دے رہے ہیں اس بات کی۔ جی میں ابھی آپ اور سنیں، ایک اور بات کرتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کا جو معاملہ تھا، اس کے سامنے دو آدمی آئے، دونوں ایمان والے تھے۔ اس نے دو شخصوں کو پکڑا، فقال لأحدہما ما تقول فی محمد، ایک سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ قال رسول اللہ، قال ما تقول فی، اس نے کہا میں مدینے والے پاک کو اللہ کا رسول کہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کیا کہتا ہے؟ قال انت ایضا، اس نے کہا تجھے بھی رسول کہتا ہوں۔ فخلا، اس نے چھوڑ دیا۔ جی وقال للآخر ما تقول فی محمد، تم رسول اکرم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دوسرے سے کہا، قال رسول اللہ، قال ما تقول فی، تم میرے بارے کیا کہتا ہے؟ قال انا اسمع، میں سنتا ہی نہیں، میرے کان سنتے ہی نہیں تیری بات۔ فعاد علیہ ثلاثا، یہ بات 3 مرتبہ مسلمہ نے کہی، رسول پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے، محمد پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں، کہتا ہے میرے بارے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں۔ 3 مرتبہ مسلمہ نے جب یہ کہا تو 3 مرتبہ یہی جواب ہوا تو فقاتلہ، اس نے قتل کر دیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور پاک سرکار تک پہنچی۔ فقال اما الاول فقد اخذ برخصت اللہ، آپ نے فرمایا جو پہلے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ تجھے بھی اللہ کا رسول کہتا ہوں، انہوں نے اللہ کی رخصت پر عمل کیا ہے۔ واما الثانی فقد صدى بالحق فهني اللہ، اور جو دوسرے ہیں وہ حق پر قائم رہے ہیں، ان کو مبارکباد ہے، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے عظیمت پر عمل کیا ہے۔ یہ ہے تفسیر جلالین شریف، اور صرف ایک ہی تفسیر شریف نہیں، یہ تفسیر خازن ہے۔ اسی آیت کے تحت، یہ جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر پورا 100، جی اسی آیت کے تحت یہی پورا تبصرہ فرما رہے ہیں جو میں نے یہاں بیان کیا۔ اور یہ میرے پاس ہے تفسیر البیان شریف، اس میں بھی اسی آیت کے تحت یہی تبصرہ ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ جلد نمبر ہے 5، اس کا صفحہ نمبر ہے 103، اس میں یہی لکھا ہوا ہے جو پوری کی پوری بات کی۔ اور ساتھ ایک اور بات بھی میں کرتا ہوں، یہ ہے تفسیر مظہری شریف، انہوں نے بھی پورا وہی تبصرہ کیا۔ جی یہ تفسیر مظہری شریف، یہ بھی اسی آیت کے تحت یہی تبصرہ کرتے ہیں۔ ان کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 199 اور 200، یہ دونوں صفحوں پر بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ایک بات اور بھی کرتا ہوں، یہ بھی بات مسلمہ کذاب والی بھی کی ہے اور یہی کہا ہے انہوں نے عمار بن یاسر پاک کے حق میں آیت نازل ہوئی۔ اور ساتھ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت خبیب پاک اور زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق، ان کو بھی کافروں نے پکڑا تھا اللہ، اور انہوں نے بھی کہا تھا کلمہ کفر جاری کریں، لیکن انہوں نے قتل کو پسند کیا تھا ارتداد پر۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت خبیب پاک کو شہید کیا جانے لگا، جی آپ نے 2 رکعت نماز شریف پڑھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اول من سن الرکعتین عند القتل، شہادت کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنے والے سب سے پہلے جو شخص ہیں وہ حضرت صہیب پاک ہیں، خبیب پاک ہیں، خبیب پاک ہیں۔ اور فلما صلی رکعتین، جب انہوں نے 2 رکعتیں پڑھ لی، جعلوا علی الخشبہ ثم وجہوا الی المدینہ، ان کو اوپر سولی پر لٹکایا گیا اور مدینے کی طرف ان کا چہرہ کیا گیا، واوثقوا رباطا، اور ان کو رسیوں سے باندھ لیا گیا۔ ثم قالوا ارجع عن الاسلام نخل سبیلک، پھر کہا کافروں نے اسلام سے لوٹ آئے، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ قال واللہ ما ابو انی رجعت عن الاسلام وان لی ما فی الارض جميعا، فرمایا اللہ کی قسم اگرچہ آپ پوری روئے زمین میرے قدموں میں رکھ دیں، میں اسلام سے لوٹنا کبھی بھی پسند نہیں کروں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کروں۔ افتحب ان محمدا مکانک وانک جالس فی بیتک، پھر کافروں نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ جس سولی پر تم ہو یا رسول اللہ ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے؟ قال لا واللہ ما احب ان یشاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوکا وانا جالس فی بیتی، فرمایا اللہ کی قسم میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ پاک کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے اور میں گھر بیٹھا رہوں خاموشی سے۔ اور یہ ساری باتیں کر کے یہ تمام کہہ رہے ہیں کہ تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ جب کوئی کفر پر مجبور کرے
یہ تمام تفسیروں والے یہی آگے تبصرہ کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کا اجماع اس بات پر کہ جب کوئی کفر پر مجبور کرے کلمہ کفر زبان سے جائے فقط اجمع العلماء علی انه من اکرہ علی الکفر اکراہا ملزیا یجوز له ان یتلفظ بما اکرہ علیہ مطمئنا قلبه بالایمان اللہ بهذه الآیت و قصۃ عمار فلا یکفر بالتلفظ من غیر اعتقاد. فرمایا اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفریہ بولنے پر وہ بول دے ایمان پر مطمئن ہو، یہ آیت بتاتی ہے جس طرح عمار بن یاسر کا قصہ ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ آیتیں ہیں، اس میں حدیثیں بھی میں نے پیش کی ہیں اور ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ابن ابی شیبہ الادب میں انہوں نے حدیث نمبر 192 روایت کی ہے، ان اللہ یحب ان تؤتى میسرہ کما یحب ان یطاع فی عزائمہ. اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا جس طرح اپنی عظیمتوں پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے. یہ قرآن و حدیث سے اس کے دلائل ملتے ہیں. یعنی آپ نے یہ بھی ضرور ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کا رخصت پر بھی عمل ہے، رخصت پر بھی ہے، اور کئی صحابہ کرام کا آپ نے عظیمت پر بھی عمل ثابت کر دیا. تو اس پر آپ نے حدیث بھی پیش کر دی اور قرآن پاک کی آیات بھی پیش کر دی. اچھا حضور، اگلا میرا جو ہے نا لوگ جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں اس پر کہ کیا رخصت کی اجازت کافروں کے لیے ہی ہے؟ یعنی جب کافر کوئی کلمہ کفر کہے تو اس وقت ہی رخصت بنتی ہے، اگر یہ کسی اور صورت میں بھی رخصت بنتی ہے، اس کا اسلام میں کوئی اور اجازت بنتی ہے رخصت کی؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح لفظوں میں کہہ دی. تمام تفسیروں والے، سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ تمام تفسیروں والوں نے اجماع پیش کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، کافر مجبور کریں تو. بے شک انہوں نے کہا ہے جب بھی ایسی حالت بن جائے، حالت اکراہ بن جائے، تو اس وقت یہ اجازت ہے، چاہے کسی جانب سے بن جائے، جس طرح بھی کسی کو مجبور کر دیا جائے، ایسی حالت بن جائے تو تمام نے اس کا اجماع پیش کیا ہے. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ کافر مجبور کرے تو جائز ہے، اگر کوئی دوسرا مجبور کرے تو پھر جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پاک پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 173 نمبر آیت پاک، کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے اور یہ جو حرام چیزیں تم پر، مردار کا گوشت وغیرہ وغیرہ، یہ حرام ہے، لیکن اگر بالکل تم مجبور ہو جاؤ، تمہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ملے ہی نہ، جان جانے کا خطرہ ہو، تو تمہیں جائز ہے. یہ کس کافر نے مجبور کیا ہے بھائی؟ اس رخصت پر عمل کرنے کا کس کافر نے مجبور کیا ہے کہ کافر مجبور کریں تو رخصت ہے، اگر کافر مجبور نہ کریں تو اجازت نہیں؟ تو قرآن تو فرماتا ہے اگر ایسی حالت بن جائے، کوئی مجبور کرے یا نہ کرے، چاہے وہ کوئی ظالم کرے، کافر کا جو بھی کرے. آیت سے تو یہ آیت سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی ایسی حالت بن جائے تو اس وقت تم کو اجازت ہوگی. حضور ایک اور بات ہے جو ہے نا آج کل یزیدی پارٹی کرتی ہے کہ کیا رخصت گستاخی ہے؟ یہ ایک میرا یعنی آپ سے اعتراض وہ کرتے ہیں کہ رخصت وہ کہتے ہیں گستاخی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ رخصت کو گستاخی کہنا مطلق میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دلیری ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بہت بڑی بکواس ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی رخصت کی، صحابہ اکرام کو اور آیتیں نازل ہوئی، جب رسول اللہ نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا اگر دوبارہ یہی معاملہ بنے تو پھر اسی طرح کرنا، اور کہنا یہ گستاخی ہے. حضور پاک گستاخی کا امر دے رہے ہیں. رخصت کو گستاخی کہہ دینا یہ بالکل بکواس ہوگی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رخصت گستاخی کیسے بنے گی کہ کسی نے نہیں کیا، کسی نے حرام کھایا ہی نہیں یا کلمہ کفر بولا ہی نہیں، تو پھر کہنا اس نے بولا ہے، یہ اس کی شان میں نازیبہ کلمات، یعنی اس نے کیا نہیں، اس کی طرح رخصت کی نسبت کر دینا یہ غیر مناسب بات ہے. اگر کوئی اتنی شان کے لوگ ہیں جس طرح صحابہ کرام یا اہل بیت پاک، انہوں نے کلمہ کفر زبان سے جاری نہیں کیا یا ایسا معاملہ نہیں کیا، پھر ان کے بارے میں ایسے لفظ بولنے یہ بالکل ان کے شایع نشان نہیں ہے. جی بے شک. اچھا حضور ایک پانچواں سوال آپ سے یہ ہے کہ یزید کی بیعت کے معاملہ میں صحابہ کرام نے کیا رخصت پر عمل کیا اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا؟ اس کے متعلق گفتگو فرمائیں اور مکمل وضاحت کیا ہے. میں اس کے متعلق سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے یزید کی بیعت کے بارے میں، یزید پلید خبیث لعین کی
بایت کے بارے میں صحابہ کرام کے دو دور ہیں، جی بے شک، واضح بیان کر دوں۔ ایک ہے جو سیدنا امیر معاویہ پاک جو کاتب وحی ہیں، جنہوں کو ہم سراد صحابہ سمجھتے ہیں، ان کے دور کی بایت۔ ایک ہے ان کے وصال کے بعد کی بایت۔ بے شک، حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کے وصال شریف کے بعد کی بایت کی پہلے بات کرتا ہوں۔ جو بایتیں ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ پاک کے بعد، ان کے وصال شریف کے بعد، وہ بالکل جس نے کی یا شہادت امام علی مقام کے بعد بھی یا جنگ حرہ کے بعد بھی نہیں توڑی یا آخری وقت تک نہیں توڑی، یہ بالکل رخصت تھی ان کی۔ اس پر دلائل کیا ہیں؟ بے شک، اعلیٰ حضرت بریلوی ان کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 14 ہے، اس کا صفحہ نمبر 542۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا میدان تھا، امام علی مقام تشریف لے آئے، ان خبیثوں نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اس لڑائی پر آئیں، یعنی لڑائی ہو، اس بات پر انہوں نے مجبور کیا۔ اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی بے شک، کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، جو بھی یزید کہے گا ہم مانیں گے۔ یہ فرمایا یہ اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ پاک کا وصال ہو چکا تھا، جی بے شک، انہوں نے اس بیعت کا مطالبہ کیا۔ سنو، اور فرمایا قال تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس رخصت پر اعلیٰ حضرت وہی آیت دلیل بنا رہے ہیں عمار بن یاسر سرکار کے حق میں جو نازل ہوئی۔ بے شک، فرمایا یا جان دے دی جاتی، ایک تو یہ تھی بیعت کی جاتی، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی۔ بے شک، بیعت نہ کی جاتی جان دیتی، اور اس پر ثواب عظیم تھا، یہی ان کی شان رفیع کے شایان تھی، اسی کو اختیار فرمایا۔ یعنی امام علی مقام نے جو کیا وہ عظیمت تھا، اور جو مطالبہ ہو رہا تھا جس بیعت کا یزید کی جانب سے، اس طرح کی بیعت کرنا یہ رخصت تھی۔ اور پھر کن کن لوگوں نے رخصت پر عمل کیا یہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کئی لوگ یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے 14 جلد سے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو جو ہے نا صحابہ کرام کی اگر جو ہے نا رخصت اعلیٰ حضرت کی اس عبارت سے ثابت کریں صحابہ کرام کی رخصت، تو وہ تو صحابہ کرام کی گستاخی بنے گی۔ تو اس اعلیٰ حضرت سرکار کی عبارت کی وضاحت جو ہے وہ کسی کتاب میں کی گئی ہو؟ یہ ہیں رسائل شارح بخاری علامہ شریف الحکم جدید صاحب، جی بے شک، ان کی دوسری جلد صفحہ نمبر 481 ہے۔ ان کے خود بھی حوالے دیتے ہیں، خود بھی ان کے حوالے دیتے ہیں۔ مخالفین لوگ جو صحابہ کرام کی رخصت کے اس معاملے میں بہت کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں جبر و اکراہ کے احکام اور ہیں، اختیار کے اور ہیں۔ بے شک، اسی طرح یزید کی بیعت نہ کرنے میں جان و مال، عزت و ناموس کی بربادی کا اندیشہ تو تھا، یزید اس پر قادر بھی تھا۔ واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، احصار مکہ معظمہ شریف تے جڑی چڑھائی کرنی، اور احراق کعبہ مقدسہ یعنی کعبہ شریف دا غلاف جلانا، اس پر شاہد اور عدل ہیں، اس نے جو اس سے بربادی ہو سکتی تھی اس نے کروائی ہے۔ ایسی صورت میں رخصت یہ تھی کہ یزید کی بیعت کر لی جاتی، عظیمت یہ تھی کہ بیعت نہ کی جائے۔ اس رخصت پر عمل کرنے میں ثواب نہ تھا، عظیمت پر عمل کرنے میں ثواب تھا۔ نواسہ رسول کے شایان شان عظیمت پر عمل کر کے جنت کا دلہا بننا تھا، انہوں نے عظیمت پر عمل کیا۔ دیگر صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے رخصت پر عمل کیا اور اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں، جس طرح حالت اکرام میں کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کی رخصت ہے۔ علامہ شریف الحکم جدید صاحب وہی آیت لا رہے ہیں، قال اللہ تعالی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہی آیت۔ اور عظیمت یہ تھی جان دے دے مگر کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ عظیمت پر عمل کرنا بہتر اور رخصت پر عمل کرنے والا گناہگار نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، آگے ان کی وہی بات
عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اب دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس یزید کی وہ ملعون بیعت قبول کر لی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت تو یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، یہی ان کی شایان رفیق شان تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت اپنی بات پر دلیل بنا رہے ہیں کہ یعنی جو اعلیٰ حضرت نے عبارت لکھی یہ بھی اس کو یہی مطلب اس کا سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی رخصت، صحابہ کرام کی رخصت اور امام علی مقام کی عظیمت صاحب کی، یہ شریف الحکم جدید صاحب کی۔ جی جی، اور میں ایک اعلیٰ سرکار کی عبارت کی وضاحت کروں۔ اچھا حضور، ایک اور اعتراض اس عبارت پر جو آپ نے اعلیٰ سرکار کی پیش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ اس عبارت میں ابن زیاد کی بیعت کی بات ہے، تو اس کا آپ جو ہے نا جواب، اس کا جواب میں فتاوی رضویہ کی عبارت سے عبادت کر دیتا ہوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں 542 صفحہ نمبر پر کہ اس وقت مطالبہ کیا تھا؟ کیا ابن زیاد کی بیعت کا تھا؟ فرمایا مطالبہ یہ تھا کہ اس ملعون، اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا، یزید کی بات ماننی، بیعت اس بات پر، یعنی اگر وہ اپنی بیعتیں لے رہا تھا تو پھر وہ اپنی بیعتوں کی بات کرتا ہے، وہ یزید کی باتوں کی بات کرتا ہے۔ اور دوسرا جو حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا جو کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے امام علی مقام شہید، امام علی مقام، ہاں یہ جلد 29 صفحہ نمبر 218 ہے یا 8 ہے غالباً، اس میں یہی ہے کہ امام علی مقام یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اعلیٰ حضرت یہی فرما رہے ہیں، یعنی اگر ابن زیاد کی بیعت کی بات ہوتی تو اعلیٰ حضرت کبھی یہ نہ لکھتے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، تو یہ بالکل ازالہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو رخصت کی آپ نے بات کی، جو یزید کے دور میں بیعتیں ہوئی ہیں، یہ فتح الباری شریف ہے، شرح صحیح بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر 23، اس کے صفحہ نمبر 140 پر لکھا ہے، پورا یہی واقعہ بیان جنگ عرہ کیا، پھر آگے جا کے بیان کرتے کرتے لمبا واقعہ پورا بیان نہیں کرتا میں، فرماتے ہیں وہ قتل من قتل، جو جنگ عرہ میں جب وہ غالب آنے لگے تو پھر یہ لڑائی بند ہوگی، جو شہید ہو گئے سو ہو گئے۔ فرمایا وَبَايَا مُسْلِمُ النَّاسِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ خَوَالٌ لِيَزِيدَ يَحْكُمُ فِي دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَآلِهِمْ بِمَا شَاءَ، اور وہ بیعت لے رہا تھا مسلم بن عقبہ، جو کو بزرگوں نے مصرف کے نام سے تعبیر کیا ہے، وہ بیعت لے رہا تھا لوگوں سے اس بات پر کہ وہ یزید کے غلام ہیں، یزید حاکم ہے ان کے خونوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں آل و عیال میں، جس طرح چاہے گا حکومت کرے گا، اس بات پر بیعت ہو رہی تھی۔ یہ فتح الباری شریف والے فرما رہے ہیں، اور یہ بیعت کرنی جس نے بھی کی اس دور میں یہ رخصت تھی۔ اور اس پر ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں، والا واسم والقواسم کا، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں، آپ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ جب یزید نے بتاتا ہوں آپ کو، یزید نے جو بیعتیں لی تھی نا، وہ اسی بات پر تھی کہ وہ غلام ہے، چاہے تو ان کو بیچ دے، چاہے تو ان کو رکھے، چاہے ان کو آزاد کر دے۔ دیکھیں یہ اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر ہے جی 4، الواسم والقواسم، یہ نسبی نہیں ہے، یہ سنی ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 فرماتے ہیں وَأَكْرَهَ النَّاسِ عَلَىٰ أَن يُبَايِعُوا یزید بن معاویہ عَلَىٰ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لَهُ، لوگوں سے مجبور کر کے بیعت اس بات پر لی جاتی کہ یزید بن معاویہ کے وہ غلام ہیں، ان شاء باع وان شاء اعتق، چاہے تو تم کو بیچ دے، چاہے تو تم کو آزاد کرے۔ وذکر لهم بعضهم البیعۃ علی حکم القرآن، بعض نے کہا ہم اس بات پر بیعت نہیں کرتے، ہم قرآن کے حکم پر بیعت کریں گے، جو قرآن کے مطابق ہوگا مانیں گے، جو نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ فامر بقتل، اس نے کہا ان کو قتل کرو، ان کو ان سے اس بات سے بیعت لینا ہے کہ جو بھی یزید کہے گا تم کو ماننا ہے۔ اب یہ قتل کی وجہ سے وہ رخصت باندھ رہے جی، جو قتل کی دھمکی دی جائے، قتل فضربت عنقہ صبرا رحمہ اللہ، پھر ان کو قتل بھی کیا گیا جو یہ کہتے تھے ہم قرآن پر صرف بیعتیں کریں گے۔ اس دور میں جو بیعتیں ہوئی، شہادت وصال حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کے بعد جو ہوئی یا جو توڑی نہیں گئی، جس طرح کے شیخ محقق کا پچھلی نشست میں ہم نے حوالہ پیش کیا، سب لوگ منکر تھے، جو نہیں توڑی گئی یا جو ہوئی یہ سب ان کی رخصت تھی۔ حضرت امیر معاویہ پاک کے دور کی ایک علیحدہ بات ہے، اس کے متعلق میں صرف یہی کہہ دوں گا کہ وہ 2 اجتہاد شریف تھے،
وہ بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی تھے، امام علی مقام بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے، عبداللہ ابن عمر پاک جنہوں نے جیسے، نہیں کی، بالکل جنہوں نے نہیں کی۔ دو اجتہاد تھے، جو کہتے تھے نہیں کرنی، ایک یہ تھا، اور دوسرے تھے کہ کر لی جائے، اور جو کہتے تھے نہیں کرنی، ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ حضرت نے بھی کچھ بات کی ہے۔ اس آپ کی جلد نمبر 26 فتاوی رضویہ صفحہ 463 میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی حوالہ دیا ہوا ہے کہ یزید اس کا آل ہی نہیں تھا، جی امام علی مقام اور صحابہ کے ہوتے ہوئے آل ہی نہیں تھا، جو کہتے تھے نہیں کرنی وہ آل سمجھتے ہی نہیں تھے اس کو، اور بالکل وہ انصواب پر تھے۔ جی بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ محقق نے تو بھی یہ بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یزید مسلمانوں کا امیر ہو ہی کیوں کر سکتا ہے۔ جی بے شک۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو دوسرا اجتہاد شریف تھا حضرت امیر معاویہ پاک کا، یہ السوائق کے محرقہ میں امام ابن حجر حیتمی نے اس کو ذلت سے تعبیر فرمایا۔ جی یہ اہل علم پر مخفی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جی بے شک۔ ذلت سے امام ابن حجر نے اس کو تعبیر فرمایا، اہل علم سے مخفی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور میں ساتھ اتنا کہہ دوں، یہ آپ صفحہ وغیرہ، ہاں میں ساتھ اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ خود بھی اس کو ذلت کہتے ہیں۔ خطا اجتہادی انہوں نے ہاں لفظ ہیں۔ اجتہادی خطا کے لفظ بولے ہیں حضرت میرے معاویہ کا یزید پاک کو، یزید کو حضرت میرے معاویہ پاک کا، یزید لعین کو حضرت میرے معاویہ پاک کا یہ حکومت دینا، وہ خود جو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا ہم دفاع کرتے ہیں، وہ خود بھی اس کو اجتہادی خطا سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پاک نے جو بخاری شریف کے اندر روایت آئی جی کہ ہم اللہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو ہم توڑیں گے نہیں، اس کے متعلق آپ اس کے متعلق یہی کہتا ہوں، سب سے پہلے وہ رخصت پر میں نے حوالے دے دیا، جی دے دیے، اور اس کے بعد یہ الاعتصام ہے، جی یہ بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ، اس میں جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، 363 صفحہ نمبر ہے۔ فرمایا ان بیعت عبداللہ لیزید کانت کرا کالا ابن الخیاط، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی جو یزید پلید کی بیعت تھی وہ کرہن تھی، آپ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر ایک اور دلیل دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت نمبر 5911، جی حضرت عبداللہ ابن عمر پاک سے مچھر کے متعلق پوچھا گیا ہے، وہ آل عراق والے کوفے والے آئے کہ اگر ایران کی ہاتھ میں مچھر کو مار دیا جائے تو کیا سزا؟ آپ نے فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے، نواسہ رسول کو تم نے شہید کیا، آج مچھر کے خون کی قیمت پوچھتے ہو۔ اگر آپ ان کو باغی سمجھ رہے تھے، جس طرح یہ روایت پیش کرتے ہیں، یہ آپ تو فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ رسول کے عہد کو توڑنا ہے تو فلان ہے، تو یہ اگر ان کو باغی سمجھ رہے تھے تو جو بات پوچھنے آ رہا تھا اس کو آپ کیوں کہہ رہے تم نے کیا کیا ہے امام علی مقام سے؟ اور ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بات عمر بن عبدالعزیز کو سمجھ نہیں سی آئی کہ یزید کو امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھتے رہے آخری دور تک۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز پاک کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے، اتنے لعنتی شخص کو امیر المومنین کہتا ہے۔ تو یہ بات کس چیز کی دلیل ہے کہ عبداللہ ابن عمر پاک جیسے اب حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کو امیر نہیں سمجھتا تھا۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ انہوں نے بیعت توڑی نہیں کی نہیں، یہ روایت دیکھ لیں، روایت سے بھی یہی سمجھ آئے گی کہ ولد کے لفظ ہیں، حشم کے لفظ ہیں، ان کے چند غلام، چند محکوم، چند جو ان کے تابع تھے اور ان کی اولاد تھی، باقی کثیر لوگ تھے جنہوں نے بیعت توڑی، بلکہ مجھے کہنے دو اہل مدینہ سبھی ان کے علاوہ جو تھے انہوں نے بیعت توڑی تھی، شیخ محقق کیے۔ اور باقی رہ گیا مسئلہ کہ آپ نے فرمایا ہم نے اللہ رسول کے حکم پر بیعت کی ہے، تو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ بیعت، رخصت اور عزیمت دونوں اللہ رسول کے حکم ہیں، دونوں اللہ رسول کے حکم ہیں۔ آپ یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں رخصت ہے، قتل و غارت میں ہم نہ پڑ جائیں۔ یہ جس طرح کے رسائل شارح بخاری لکھ رہے ہیں کہ یزید اس پر قادر تھا، اس پر شاید ہے جنگ حرہ بھی شاید ہے، کعبہ شریف کے غلاف جلانا اور سارے کعبہ معظمہ جو سب شاید ہیں کہ یزید قتل و غارت میں مصروف تھا اور کرے گا سب کچھ۔ تو آپ فرما رہے تھے ہم اللہ رسول کے حکم کے تابع رہیں، کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے، رسول اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے، تو پھر تم ایسا قدم نہ اٹھا۔ اور آخری بات یہ ہے اس کے بارے میں، یہ النبراس والے ہیں اگر علی سبیل التسلیم کہہ دیتے ہیں، بالفرض محال کو فرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض یہ کہہ لیں انہوں نے دل سے مانا، حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کرہن تھی، جی کرہن،
ٹھیک ہے، वाला पेश कर। اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا قول مچھر والے کو کہنا وہ بھی بتا رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا امیر المومنین کہنے والے کو کوڑے مارنا بھی بتا رہا ہے کہ کسی نے اس کو امیر المومنین نہیں سمجھا، تو کیوں کہتا ہے؟ اس کے باوجود علی سبیل التسلیم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالفرض یہ نبراس والے لکھ رہے ہیں کہ اگر علی سبیل التسلیم مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ان کا اپنا اجتہاد تھا، کسی مجتہد پر ضروری تو نہیں تھا ان کی بات مانتے۔ دیکھیں کثرت صحابہ کس طرف ہے، باقی تمام کس طرف گئے ہیں یہ دیکھیں، عبداللہ ابن زبیر پاک کے علاوہ باقیوں کو دیکھو، سبھی نے کیا کیا اس وقت، اور وہی ضروری تھا اور وہی عظیمت تھی۔ اور پھر یہ کہہ دیں کہ جو کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن عمر کی بات پیش کرتے ہیں، میں ان کو اتنا کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، تم دفاع صحابہ کی بات کرتے ہو، یہی بات تو لے کر شیعہ تبصرہ کرتے ابن عمر کے ناسبی ہونے پر۔ ان کی تقاریر اور تحریر میں یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزیدی ہونے کا وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی یہی روایت سنیے کی ضرور پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر یزیدی تھے، نعوذ باللہ۔ آپ ان کا دفاع کیسے بنے گا؟ کہنا پڑے گا کہ رخصت اسلام کا ایک عمل تھا، اسلام کا ایک حکم تھا، اور اللہ نے رخصت کی اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے دی، رسول اللہ نے دی، آپ نے اسی پر عمل کیا، تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کرہن ہے جس طرح کیا الاعتصام والے بتا رہے ہیں۔ دوسری بات حضور ایک اور یہ، اگر ہم بعینی بخاری شریف کی جو آپ کی روایت ہے کہ ہم اللہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر ہم اس کا تعویل کے ساتھ مطلب نہ نکالیں تو شیعہ جو ہے وہ آپ کو یزیدی کہتے ہیں، اگر ہم تعویل کے ساتھ مطلب نکالیں تو ہم اس روایت کو اچھے معنی میں معمول کر دیں گے، کیونکہ بعض نے بلکہ شیخ محقق کی جو ہے نا آپ کی تحقیق کے مطابق اکثر نے صحابہ کرام کی ساری جو اولادیں تھی سب منکر ہو گئے تھے۔ اب اگر وہ بیعت اللہ رسول کے ہاتھ پر تھی تو جنہوں نے توڑی نعوذ باللہ اللہ رسول سے پھر گئے تھے، ان پر کیا فتویٰ لگے؟ شیخ محقق نے کہا کہ ساری صحابہ کرام اس کی ساری اولادیں وہ اس کے منکر ہو گئے تھے۔ اب اگر اللہ رسول کے ہاتھ پر وہ بیعت تھی تو جو اس کے جنہوں نے توڑ دی سارا ایک وفد، جو عبداللہ بن مطیع کا پورا ایک واقعہ کہ انہوں نے ایک پورے وفد نے بیعت توڑ دی، تو پھر اگر یہ اللہ رسول کی بیعت تھی تو پھر انہوں نے جو توڑی ان پر کیا مطلب؟ اور اگر کوئی زبان دراز کرنے کی کوشش کرے تو کہیں کوئی تجھے امام نہیں مانتا، کسی امام کے حوالے سے بات کرنا، اللہ اپنے خود امام بننے کی بہت لوگوں کو جو ہے نا بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم امام ہیں، ایسے کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں قرن ہے، یا وہ فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عمر پاک کی دوسری روایت لاتے ہیں، کہ اس طرح کوئی حوالہ دے نا تاکہ پتہ چلے کہ کس نے لکھا ہے، ان سے خطا ہوئی ہے۔ نبراس والے ضرور کیا فرماتے ہیں؟ نبراس والے فرماتے ہیں پہلی بات ہے جبرن کرن بیعت تھی، جی کرن تھی۔ دوسری بات علی سبیل التسلیم، یہ اس کا صفحہ نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، 540 ہے اس کا جی۔ علی سبیل التسلیم شرح قید والے فرماتے ہیں کہ مان بھی لیا جائے تو ان کا اجتہاد کسی دوسرے مجتہد پر ضروری تھا، وہ تمام مجتہد تھے اور اکثر اس طرف تھے، تو جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے دوسرے پر ضروری نہیں کہ اس کی مانے، وہ تمام مجتہد تھے اور کثرت صحابہ دوسری جانب تھی، تو پھر کسی ایک کی مانے یا کثیر کی مانے، یا اہل علم سے یہ بھی مخفی نہیں ہے، شاذ قول لیا جاتا ہے یا مقبول قول لیا جاتا ہے۔ آپ نے اس سے ایک اور بات بھی، یعنی نبراس والوں کی جو ہے نا عبارت سے ایک اور بات بھی سمجھ لگتی کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام روک رہے تھے، آپ کے رشتہ دار روک رہے تھے، امام علی مقام آپ نہ جائیں، نعوذ باللہ وہ دین سے روک رہے تھے، ایسی باتیں یہ کرتے ہیں، تو اس کا بھی اس سے ایک جواب ملتا ہے کہ آپ کا ایک اجتہاد تھا اپنا، ان کا اپنا اجتہاد تھا، وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، یہ عظیمت پر عمل کر رہے تھے، تو آپ کا اپنا اجتہاد تھا جانے کا، تو پھر آپ نے اپنے اجتہاد، مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتا ہے، تو امام علی مقام کا اپنا ایک اجتہاد تھا، انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کرنا تھا، اور وہ جو روک رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کوفے والوں کی بے وفائی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ کلمے سے یا نعوذ باللہ دین کی وجہ سے پاک ہے تو تم نہ جب، ایسے کسی نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والے بے وفائی کی وجہ سے وہ روک رہے تھے کہ وہ بے وفا ہیں، انہوں نے بے وفائی کرنی، اس وجہ سے آپ نہ جائیں، تو آپ کا اپنا اجتہاد تھا تو اس وجہ سے آپ تشریف لیں۔ دیکھیں آپ کا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام نے یہ کربلا کے معاملے میں، یزید کی بیعت کے معاملے میں رخصت پر عمل کیا یا عزیمت پر کیا یا کیا، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کئی حوالے پیش کیے ہیں، فتاوی رضویہ شریف جلد 14، رسائل شاعر بخاری، اور یہ فتح الباری، الواسم من القواسم، الواسم والقواسم، جتنی بھی حوالے پیش کیے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اکرام سے یزید کے دور میں جو بیعتیں لی گئی تھی وہ سب رخصت تھی، اور امام علی مقام نے جو عمل کیا وہ عظیمت پر عمل فرمایا۔ سبحان
پہلے دور کی ہم نے رخصت کہی نہیں، جو ہم نے وہاں باس کی ہے وہ صاحب علم سمجھیں گے اس بے بات کو۔ شک۔ تو جی دوستو الحمدللہ رب العالمین تمام حوالہ جات کے ساتھ رخصت اور عزیمت پر بحث جو مکمل تھی، اور جتنے بھی